نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود قاسمیہ نقشبندی۔ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اچانک کچھ نوجوانوں کو خیال آیا کہ پاکستان میں دین تباہ ہو گیا ہے اور فرقہ واریت پورے اسلام میں صرف پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور سب جو مغرب میں مغربی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کوئی سائیکالوجی کی، اور جو پاکستان میں تھے وہ پاکستان میں کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی کچھ تھا، وہ سب اٹھ کے دوڑ پڑے پاکستان کی طرف کہ او ہو پاکستان تو تباہ ہو گیا، پاکستان میں فرقہ واریت پھیل گئی۔ پورے 1.5 ارب مسلمانوں میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے اندر جو ہے تو دین اسلام برباد ہو گیا۔ اور پھر یہ نوجوان نسل جس کے بارے میں آپ کو کل حدیث بھی ایک سنا چکا ہوں، کل کے پروگرام میں بھی آپ کو دوبارہ سنا دوں گا۔ پھر کیا ہوا جی، ان کو جب یہ خیال آیا تو وہ سب کے سب اٹھے اور پاکستان تشریف لے آئے۔ کس علم کے ساتھ؟ کسی کے پاس سائیکالوجی کا علم ہے، کسی نے کسی اور پروفیشنل ڈگری میں ڈگری حاصل، پروفیشنل جو سبجیکٹ ہے اس میں ڈگری حاصل کی ہے، کسی نے کچھ کیا، اور سب پاکستان پہنچ گئے ایک دم، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو پاکستان میں تھے جنہوں نے کہ انجینئرنگ کی ڈگری، اور کوئی ڈاکٹر تھا اور کوئی کچھ تھا، وہ سب بھی ایک دم بیدار ہو گئے کہ خدایا پاکستان تو تباہ ہو گیا، دین اسلام پاکستان میں برباد ہو گیا، فرقہ واریت آ گئی۔ یعنی پوری دنیا میں فرقہ واریت صرف پاکستان میں آئی، اور ایک دم پھر ایک انجینئر صاحب اٹھے علمی کتابی بن کر کہ علم سیکھو، انجینئرنگ کا تو استادوں سے سیکھو، لیکن دین کے علم میں استاد کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھو اور بس سیکھو۔ پھر باہر سے لوگ جو تھے وہ بھی آ گئے جی، ڈگریاں لے کر، اپنی دنیاوی ڈگریاں، پروفیشنل ڈگریاں لے کر آئے، اور اسلام پہ گفتگو شروع کی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو اتنا زبردست اس کا اجتہاد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی تمہیں کہے کہ نبی علیہ السلام بھی تو قرآن سکھاتے تھے، تو تم کہنا کہ کیا تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ ہیں جی، وہی یہ ساحل ادیم ہے جو شکل سے نفسیاتی مریض لگتا ہے، یہ دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ پھر آ کر سب شروع ہو گئے مل کر، دیکھیں مل کر سب ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھو۔ تم نے سائیکالوجی کی ڈگری لی ہے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے انجینئرنگ پاس کر لی، اس کا ترجمہ کر کے تم جو ہے تو کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ ہیں؟ نہیں نا۔ کیوں؟ دین کے اندر بہت نازک مسائل ہیں۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں چل رہا، میں آتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں۔ اب جو میں نے تھوڑا تھا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا۔ اصل میں یہ اسلام پر حملہ ہے، اسلام پر حملہ، اور بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں، اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے نا وہ اتنے ہوشیار ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور تبلیغ فرما رہے تھے، قرآن نے بتایا، قرآن نے، کہ یہ یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں بن سکتے۔ میں آگے چل کر اس آیت کو مزید پیش کروں گا، ابھی میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے نوجوانوں کو پکڑا، کیوں؟ پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، کل بھی میں نے سنائی تھی، آج پھر سناتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت علی یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے جی، اور اس حدیث کا نمبر ہے 3611۔ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضرت مولا علی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ٹھیک ہے جی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور اس سے پہلے آپ ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے شروع کیا تو فرمایا فیما بینی و بینکم، تو آپ نے فرمایا فإن الحرب خدعۃ، بے شک جنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ آج 5th وار اور 6th وار اور 7th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے نا، یہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم بے وقوف الو کے پٹھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے ملا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ ہم بالکل جاہل نہیں ہیں۔ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیں اور اپنے ان لوگوں کو بھی بتا دیں کہ 5th جنریشن وار کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہم نے جو دین کو پڑھا ہے، کیونکہ دین نے ہمیں بتایا یہ 5th جنریشن وار ہے جو یہود و نصارہ نے ہمارے خلاف شروع کی ہے۔ اور کس طریقے سے شروع کیا، اس حدیث کو بیان کر کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت الحرب خدعۃ، جنگ دھوکہ ہے،
ٹھیک ہے نا جی، مطلب آپ چالیں چلتے ہیں، ہر ایک چیز میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قریب آخر زمان میں ایک قوم نکلے گی جو جوان لوگ ہوں گے، 18 19 20 25 سال کے، سفہاء الاحلام، بے وقوف ہوں گے. یعنی بڑے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی بات میں آ جاتا ہے، 5th جنریشن وار کے گھیرے میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو آفر کی جاتی ہے، تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، آفر ہوتی ہے، نوکری ہوتی ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، اور ان کو پاکستان یاد آ جاتا ہے کہ اوئے ہوئے ادھر تو دین تباہ ہو گیا. وہ فوراً پاکستان آ جاتی ہیں، اور پھر آگے کون سی تعلیم دیتی ہے؟ ترجمہ پڑھو، مودودی کو پڑھو، قادیانیوں کو پڑھو، پرویزیوں کو پڑھو، جس کا مرضی پڑھو، خود ترجمہ پڑھو. آگے سنیں جی، یقولون من خیر القول البریہ، اور بہت ہی بہترین بات کریں گے. سب بہترین بات کر رہے ہیں، فلسطین میں یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، اسلام ڈوب گیا، نماز کو سمجھو اور اس کو سمجھو. اور کون سی نماز سمجھو؟ جو یہود و عیسائی نے سمجھا کر بھیجا ہے وہ سمجھو. پھر کیا فرماتے ہیں؟ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ٹھیک جی، یہ کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ شرار خلق ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں اس دنیا میں. ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پر نازل کردہ آیات کو مسلمانوں پر جوڑتے ہیں. کس پر جوڑتے ہیں؟ مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں، مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. آج انجینئر محمد علی مرزا، ساحل عدیم، اور اس کے ساتھ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں، ایک اور بھی مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے، اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے. اور سب کو نظر کیا آ رہا ہے؟ پاکستان میں اسلام جو ہے نا، کیونکہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. یہاں کا جو ملا ہے وہ خود حوث کا شکاری ہے، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سیاست کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کہ کون دین کو بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، خون کے آخری قطرے تک اس دین کو بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے. باقی تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ ہمارا مددگار ہے. اور جس کا اللہ مددگار ہو وہ اپنا سر پہاڑ پہ مارے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا. اور یہی میرا ایمان ہے، اور یہی میرے نبی علیہ السلام کی مجھ گناہ گار کو اور امت کو تعلیم ہے. اب کیا ہوا جی؟ یہ حدیث میں نے سنا دی. انہوں نے ان نوجوانوں کو پکڑا، ان کو آفرز کی گئی، ان کو نوکریاں دی. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ ان کو یہاں پر مدرسوں کے اندر رسائی دی گئی ہے، ان کو یہاں پر ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر رسائی دی گئی ہے. ہم میں سے کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا، لیکن یہ لوگ جا کر سب کچھ کر رہے ہوتی ہیں. ساحل ادیب پر تو پابندی بھی لگی ہے. ابھی کل انجینئر محمد علی مرزا کی ایک لڑکے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ امام حضرت غوث پاک صاحب کو گالیاں دے رہا تھا، اس کو لوگوں نے پکڑ کے کٹا، خوب کٹا اس کو. یہ ہم اس قوم کو کہہ رہے ہیں، یہی ہم اس حکومت کے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش میں آئیں، ورنہ انجینئر محمد علی مرزا اور جو لوگ آئے ہیں پاکستان میں خانہ جنگی کروا دیں گے. میں بھی آگے چل کر آپ کو سب پورے ثبوت کے ساتھ دیتا ہوں. خدا کے لیے. اور میں جو پروگرام بنا رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہرگز ان لوگوں کی طرف نہ جائیں، اور اپنے ملک پاکستان میں امن سلامتی اس چیز کی طرف توجہ دیں. مل جائیں، تمام اداروں کے ساتھ مل جائیں، ادارے ہمارے ساتھ مل جائیں، اس قوم کے ساتھ مل جائیں. ہم سب ایک ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی میں ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ہوں. عدالت میں ہوں، میں عدالت ہوں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں پڑ رہی اس بات کی کہ ہم پر بہت شدید 5th جنریشن وار نہیں، اب تو کوئی میں سمجھتا ہوں 10th جنریشن وار ہے. اور اس میں انہوں نے اس چیز کو پھنسایا ہے جو بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی اور بھی قرآن کی آیت بھی سناتا ہوں. پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا، یہ آئے یہاں پر. اب یہ وہ آئے سارے جو میں نے حدیث میں سنا ہے، نوجوان، سب نوجوانوں کوئی بوڑھا نہیں ہے، اور سب کو یہی درد ہے کہ پاکستان میں یہ آئے. آ کے انہوں نے کن کو گھیرا؟ نوجوانوں کو گھیرا. ان نوجوانوں کو گھیرا جو دیندار گھرانوں سے نہیں تھے، جو ماڈریٹ تھے، جو ماڈرن تھے. لڑکیوں کو گھیرا، لڑکیوں کو اسپیشلی گھیرا انہوں نے جو ماڈرن اس کی تھی. اور نہیں، میں ابھی آپ کو اس میں ویڈیو لگا بھی دوں گا آپ کو. اس کے اندر ایک کہ وہ لڑکی ایک مسجد ہے کھلی، اس کو لوگ سیر کرنے کی، اس مسجد میں وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے اور لوگ اس کا نظارہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ، کیا مردوں پر آنکھیں بند کرنا واجب نہیں ہے؟ ایک لڑکی نے تو نماز پڑھ لی نا، تو بھائی بڈھے، تو اس لڑکی کو کیا دیکھ رہا ہے؟ تجھے حیا نہیں ہے؟ ایک لڑکی نے غلطی کی ہے،
تو جا ادھر. جب وہ بچی فارغ ہو جائے اس کو بول بیٹا میری بات سنو, آپ نے غلط کیا ہے. لیکن وہ بڈھا, اس کی شہوت ابھی بھی نہیں مری, اس کا نفس ابھی بھی رزیل نہیں ہوا, ابھی بھی اس کے نفس کو جو ہے تو اتنی موت پڑی ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس لڑکی کو کس نے, ان لوگوں نے جو آئے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ پھیلائی ہوئی ہے ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو, یوں کرو, باہر نکل جاؤ, تم مردوں کی طرح نماز پڑھو, یہ غلط ہے. اب آئیں جی اس طرف. اب انہوں نے آ کر ان نوجوانوں کو گھیرا. پھر ان لوگوں کو رسائی کس نے دی انسٹیٹیوٹس تک؟ یہ سب لوگ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بے دینی پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ پھر جو سوال کرنے والے بیٹھے ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں. اب آئیں جی, حملہ کس طرح کیا؟ انہوں نے نوجوانوں کو پکڑا اور کیا حملہ کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. فرقہ واریت کو اٹھایا, فرقہ واریت, فرقہ واریت, فرقہ واریت ہو گئی ہے جی. اور فرقے ہو گئے. پاکستان میں 4 مذاہب چلتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ٹھیک جی, یہ فرقے نہیں ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کا ایک ہی گروہ ہے. ہم فروعات کے اندر, یعنی کوئی رفع الیدین کرتا ہے, کوئی رفع الیدین نہیں کرتا, کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے اور کوئی جو ہے تو شافعی سینے پر باندھتے ہیں, اور کوئی جو ہے تو ہاتھ استرسال کر کے نماز پڑھتا ہے, اور کوئی جو ہے تو کوئی یہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے عقائد ایک ہے. فرقہ اس وقت بنتے ہیں جب عقیدے مختلف ہوں. فرقہ یہاں پر ہے وہابیت کا. وہابیت کا جو فرقہ ہے نا جی, یہ شروع ہوا ہے تقریباً 12ویں صدی کے آخر میں, یعنی یہ 1157 ہجری میں نجد میں جو محمد سعود تھا, اس نے محمد بن عبد الوہاب سے, اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نجد کے ارد گرد کے علاقے کو قبضہ کیا, مسلمانوں کو اغوا کیا, مسلمان کی بیٹیوں کو اغوا کیا, ان کو مارا, اور عبد الوہاب نجدی کا پیروکار بن کر اس نے کام کیا. یہ جو ہے تو بالکل قرآن کی ظاہر آیات پر عمل کرتی ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جسم بھی دے دیا, اللہ کو عرش پر بھی بٹھا دیا, اللہ کو چلنے پھرنے والا بھی بنا دیا. یہ وہابی ایک فرقہ اہل حدیث کا جو پاکستان میں ہے. باقی جو ہے نا یہ بریلوی, دیوبندی, یہ فرقے نہیں ہیں. ان کا تعلق فرقہ حنفی سے ہے, لیکن جو دیوبندی ہیں وہ تھوڑا سلپ کر گئے ہیں, وہ تھوڑا سلپ کر گئے ہیں, اور وہ بھی تھوڑا سا ان کا جو رجحان ہے وہ اہل حدیث کی طرف ہے. لیکن جہاں تک بریلوی حضرات کا تعلق ہے, وہ اس طرح سلپ نہیں کر گئے کہ وہ جو ہے تو اس طرف چلے جائیں. وہ جو ہے تو اپنے اس پر قائم ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بریلوی یا دیوبندی یا کوئی اس طرح کا نہیں, میں اس طرح کا نہیں ہوں. کیوں کہ میں جن کی اولاد ہوں, میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ خاندان دور نبوت سے اسلام پر چلتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے ہمارے خاندان میں کوئی فرقہ واریت نہیں اس لیے داخل نہیں ہوتی کہ میرے باپ نے مجھے مضبوطی سے سکھایا, میرے باپ کو میرے دادا نے, میرے دادا کو میرے پردادا نے, میرے پردادا کو اس کے دادا نے. ہم جو ہے تو اس چیز پر چلتے. پھر میں اپنے پیر و مرشد سے ملا, میرے پیر و مرشد نے مجھے رگڑ رگڑ کر بالکل ہی ایسا صاف کر کے رکھ دیا نا کہ میرے میں جتنے گند تھے نکال کے باہر مارے. آج الحمدللہ الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میرا پیر زندہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. کہ آج میرا پیر زندہ ہوتا نا, میرے پیر و مرشد زندہ ہوتے تو ان سے ایک جہان کو فائدہ پہنچتا. مجھ سے کیا پہنچ رہا ہے؟ ان کی تو نظر میں برکت تھی, ان کے سینے میں برکت تھی, ان کے وجود میں برکت تھی, ان کے گوشت میں برکت تھی, ان کے ہاتھوں میں برکت تھی, ان کے پاؤں میں برکت تھی. وہ جس کو چھو دیتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا. وہ ایسا پارس تھے میرے پیر و مرشد. کاش میں مر جاتا اور وہ زندہ ہوتے, اور میں اپنی اولادوں کی زندگی بھی ان کے لیے دے دیتا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے, سو وہ نظام چلتا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں بچا سکتے. بالکل یہی بات یہاں پر بھی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو یہ نعرہ لگایا پاکستان کے اندر. دوسرا انہوں نے ایک اور کام کیا جو عبداللہ ابن سبا کی روایت تھی. انہوں نے خصوصاً انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کام کیا. اس نے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھائی اور اس میں مسلمانوں کو لڑا دیا پاکستان کے اندر. کہ کیا ہے جی؟ وہ جی دیکھو اس نے امام معاویہ تو امیر معاویہ تو نعوذ باللہ ان کو تو گالیاں بھی دیتا ہے, ان کو تو کافر بھی کہتا ہے, ان کو تو دوستی بھی کہتا ہے, اور جو ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تعریف نہیں ہونی چاہیے, ہم خود مولا علی کے غلام ہیں. لیکن یہ وہ والی بات ہے کہ جو ان الحکم الا للہ, کہ حکم تو اللہ کے لیے ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ بات سچ ہے لیکن اس میں فساد پوشیدہ ہے. یہ جو مولا علی کی تعریف کرتا ہے اس میں فساد ہے. اور یہ آج یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں بے وقوف, وہ جو بے وقوف تھے ان کو انہوں نے پھنسایا, اور جب ان کو پھنسا لیا تو پھر وہاں کی وہ اڑائی وہاں کی وہ اٹھائی.
اور اس فرقہ واریت کو لے کر انہوں نے یہاں پر چسپاں کرنے کی کوشش کی. آئیں فرقہ واریت کے بارے میں بتا دوں. فرقہ واریت ختم ہو چکی ہے. یہ جو حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، یہ فرقے نہیں ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے. یہ ایک جماعت ہے. ان کے فروعات میں اختلاف ہے جو میں نے پہلے بھی بتا دیا. ان کے عقائد ایک ہیں. جو مالکی کا عقیدہ ہے حنفی کا ہے، جو حنفی کا ہے وہ شافعی کا ہے، جو شافعی کا ہے وہ حنفی مالکی کا ہے، جو حنبلی کا ہے وہ مالکی کا، شافعی کا، حنفی کا ہے. کیسے فرقے؟ فرقہ صرف ایک ہے اس جگہ پر، اہل حدیث، کہ یہ 1157 میں وجود میں آیا. 1206 میں محمد بن عبد الوہاب مر گیا. انہوں نے یہ تماشا لگایا اس جگہ پر، اور انہوں نے باہر جو مذہب پھیل رہا ہے وہ مذہب بھی یہی پھیل رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں پھیل رہا. انہوں نے پاکستان میں اس فرقہ واریت کو لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے شور مچایا. عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا. وہ یہودی آج بھی زندہ ہے. عبداللہ بن سبا آج بھی زندہ ہے. اس کی روح آج بھی پھر رہی ہے پورے یہودیوں میں. تو اس پروگرام کو یہودوں نے، نصارہ نے مل کر بنایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کو نافذ العمل کیا. تو آج جو لوگ پاکستان میں یہودی کر رہے ہیں، یہ فرقہ کر رہے ہیں، تو فرقے تو ختم ہیں. معتزلہ ختم، قدریہ ختم، ٹھیک ہے جی. جہمیہ، مجسمہ، کرامتیہ، یہ سب فرقے جو ہے نا یہ ختم ہو چکے ہیں. ان کے جو ہے نا جو زیادہ سے زیادہ اگر کسی فرقے کی تعداد ہے تو یہ ایک مکان میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مکان میں. کیونکہ جو عرب علماء ہیں الازہر یونیورسٹی کے، وہ اتنا شدید جہاد کر رہے ہیں. وہ ہمارے پاکستانی ملاؤں کی طرح نہیں ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پکڑ رہا ہے، کوئی کہاں سے پیسے لے رہا ہے، کوئی کہاں سے پیسے لے رہا ہے اور دبا کے بینک بیلنس بن رہا ہے اور بھاڑ میں جائے. یہ دیوبند کا جو عالم تھا ہندوستان کا، جس کہا نہیں تھا اس نے محمد محمود نے کہ وی ہیو ریجیکٹڈ نظام مصطفیٰ، کتنے بھاری بھرکم سے کہا تھا، اور تجھے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا یہ آج مندر کون بنا کر دے رہا ہے؟ سعودی عرب میں. یہ مندر کس نے بنا کر دیا دبئی میں؟ انہی نے جو عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں. مندر میں کون گیا؟ کس مسلک کا بندہ گیا؟ ہندوؤں کے مندر میں کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ بتوں سے کہہ رہا ہے. یہ کون تھا؟ سعودیہ نے کس کو قبول کیا اور کیوں کیا؟ کس نے سپورٹ کیا یہودیوں کو؟ تو آئیں جی آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ یہودیوں کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید ہے جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 120. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز یہود اور نصارہ تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کا، ان کا جو زبان ہے، ان کی جو ملت ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کا جو دین ہے، اس کو تم قبول نہ کر لو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی کے مدینہ کے یہود اور نصارہ نجران، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے تھے جب تک کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہمارا اتباع کر لیں گے، نبی علیہ السلام ان کا اتباع کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اگلی آیت بتائی کہ ان کو یہ کہہ دو، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. یعنی اسلام جو ہدایت ہے وہ تو یہی حق ہدایت ہے جس کی طرف میں تم وہی جو ہے نا تو حق ہدایت ہے. ای الحق لا ما یدعون الیہ، یعنی حق ہدایت تو یہی ہے جو اسلام ہے، نہ کہ وہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کو اس طرف بلا رہے تھے کہ وہ ان کی ملت کا اتباع کرے، کیونکہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایسے ہی قبلہ نہیں بدل گیا. یہ وجہ ہے. آج کیا ہوا؟ آج ہم جو حداث الاسنان، سفہاء الاحلام بک گئے، وہاں سے آئے اور آ کر پاکستان میں اتنی بڑی مصیبت بنا دی ہے کہ اب سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ہر آدمی اپنا پوڈ کاسٹ بنا لی ہے اور ان کی نشانیاں ان پر پوری ہیں اور بیٹھ کر لگے ہوئے، اور کسی کے پاس کوئی نالج نہیں ہے علم کا، کوئی نالج نہیں ہے.
علم دین کا کوئی نالج نہیں ہے ان کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا یہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس بات کے کہ آپ لوگوں کے پاس یعنی کہ علم آ گیا توحید کا، وحدانیت کا، اسلام کا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو ہرگز کوئی بھی دوست مددگار نہیں ملے گا اللہ کے مقابلے میں کہ آپ کو اس سے بچا لے. بلکہ کیا کرنا ہے اب پوری امت کو کیا کرنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے. لیکن پوری امت کدھر گئی ہوئی ہے؟ پوری امت تو کہیں اور ڈوب گئی ہے نا جی. پوری امت تو پیسے بھی لے لیے، نوکریاں بھی لے لی، ان کو تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہمیں اس طرح مل جائے. انہوں نے بڑے خوبصورت، اور اس طرح نہیں کیا ہوگا انہوں نے کہ تم جا کر یہ کرو، انہوں نے ان کی پوری برین واشنگ کی ہوگی کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی. اسپیشلی آپ ساحل ادیم کو دیکھیں، وہ نفسیاتی مریض لگتا ہے، میں صاف بات کہہ رہا ہوں. پھر کیا ہوا جی؟ میں نے بتا دیا کہ فرقے سارے ختم ہو گئے جو اس وقت آئے تھے، اور کسی وقت میں فرقوں پہ بتاؤں گا کہ کون کون سے فرقے ہیں اور جو اس وقت ختم ہو چکے ہیں بالکل. اور یہ چار جو ہے نا ہم اہل سنت والجماعت کے، یہ وہ ہیں. اب یہ سب کچھ صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیل کو کون تسلیم کر رہا ہے پاکستان میں؟ اسرائیل سے تجارت کس نے شروع کیا پاکستان میں کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان واحد نظریاتی مملکت ہے. موشے دایان نے اس وقت رابطہ کیا تھا گاندھی سے اور نہرو سے کہ پاکستان مت بننے دو، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے. اب جب بن گیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سلامت رہے، تو یہود و نصارہ کو انہوں نے بھیجا. اور کیا ہوا؟ یہود و نصارہ کی بات ماننی شروع ہوئی. عربوں نے مانی، ہندوؤں نے، دبئی نے مانی، سب نے ان کو تسلیم کیا. ایئرپورٹ بنے، آ جا رہے ہیں یہودی، آنا جانا شروع ہو گئے ہیں. فلسطین کی بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے، کشمیر کی بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے، یہودی کی بول بالا ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ کون بیوقوف لوگ ہیں؟ یہ وہی بیوقوف لوگ ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو یہودیوں کے اور نصارہ کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس کی نوکری نہیں اور یہ بڑا بہت متوکل آدمی ہے. نہ میں نہیں مانتا. ان کو باقاعدہ خریدا گیا ہے بالکل، اور ثبوت تو اس طرح نہیں دیے جاتے نا جی، قرائن سے پتہ لگتا ہے. ان کا نہ کچھ ہوا ہے، ان کو نہ کوئی پکڑتا ہے. ان کو میں جاؤں نا کسی جگہ پر، آپ کون ہے جی؟ میں جا کر کہتا ہوں کہ جی میں اسٹوڈنٹ سے دین کے حوالے سے، نہیں جی اس کی اجازت نہیں ہے. اسی انسٹیٹیوٹ میں اگلے روز جو ہے تو ساحل ادیم بھی پہنچا ہوتا ہے، دوسرا بھی پہنچا ہوتا ہے، تیسرا بھی پہنچا. تو کیسے عقل کو ہاتھ ڈالو. اہل سنت والجماعت، پاکستان کے مسلمانوں، پاکستان کی حفاظت کرو. بیدار ہو جو، بیدار، پاکستان کی حفاظت کرو. اس کے بعد جی، اس کے بعد ایک اور آیت اور اس کے بعد پروگرام ختم. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ وغیرہ بنا لیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کتاب کی دعا نہیں کی یا اللہ ان میں کوئی کتاب نازل کر دے تاکہ یہ علمی کتابی بن جائے اور اس کتاب کو پڑھ کر یہ دین کا سبق سیکھے. انہوں نے دعا کی. جب بنا لیا انہوں نے پھر دعا کی، ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ان میں، اے ہمارے رب ان میں نازل فرما، ان میں مبعوث فرما رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو ان پر تلاوت کرے آپ کی آیات، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھائے، قرآن سکھائے. مجھے کل کسی نے سور کا بچہ کہا، گالی دی مجھے جی کسی نے. یہ انجینئر محمد علی مرزا کے ایک فالوور نے سور کا بچہ کہنے کے بعد کہا کہ قرآن سے دلائل دے، حدیث کو چھوڑ دے، یعنی منکر حدیث نہیں ہے اس کے پاس. تو اب قرآن کی دلیل دے رہا ہوں جی، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی علیہ السلام کے تو دندان شہید ہوئے، خون ان کے وجود مبارک سے نکلا، مجھے تو صرف سور کا بچہ کا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دین کا کام جاری رہے گا. تمہیں میں انشاءاللہ علمی موت دے کر چھوڑوں گا، مجھے اللہ زندگی دے بس انشاءاللہ اور میری مدد کرے. یتلو علیہم آیاتی کو یعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھائے، قرآن والحکمہ اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. وہ حکمت کیا چیز ہے جی؟ یعنی نفوس کو اتنی پاکیزگی ملے کہ وہ احکام اور معارف کو سمجھ سکیں، ان اصول کو سمجھ سکیں جو آیات کے اندر پوشیدہ علم ہے، جو آیات کے اندر پوشیدہ باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ مخاطب ہو سکیں. وہ حکمت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ انہیں پاک کرے.
پاک کرنے کی صفت کس کے پاس ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ اسی طریقے سے پیران اعظام، شیخ مرشد، پیر و مرشد اور اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہ کر لوگ پاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کو پاک کس طرح کرتے ہیں؟ جب کوئی غلط سوچ آتی ہے وہ کہتے ہیں سوچ غلط ہے، پھر دلائل دے کر صحیح سوچ بتا دیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں انہوں نے ان کو اس گندی سوچ سے پاک کر دیا۔ یہ چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک کہ آپ اے میرے رب غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ میں نے آیت بھی سنا دی اور پیش بھی کر دیا اور چیزوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑی منظم سازش ہے، 6th 7th 10th جنریشن وار ہے، سیدھا سیدھا پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں فرقے نہیں ہیں، صرف پاکستان میں ہے۔ وہ کون سا فرقہ ہے جی؟ یہ بیٹھ جاتے ہیں سارے جی، دیوبندی ان کو بلا لیتے ہیں، وہابیوں کو بلا لیتے ہیں، اور یہ آپ کا انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی ہنگامہ شروع کر دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا تو اس کو تو میں مسلمان نہیں سمجھتا، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ان میں سے کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کو شکریہ، چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔